ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس وادی میں جس میں مکہ آباد ہے جاؤ اور وہاں جا کر میری خاطر اس آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، ان کا قول سنو اور پھر میرے پاس آؤ۔ تو دوسرا بھائی روانہ ہوا حتیٰ کہ مکے آیا اور آپ کی بات سنی، پھر ابو ذر کے پاس لوٹ گیا اور کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور ان کے پاس کلام ہے جو شعر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں یعنی ابو ذر نے کہا، میں جو چاہتا تھا تو نے میری وہ ضرورت پوری نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے مکے تک پہنچنے کا زادِ راہ لیا اور اپنا پرانا مشکیزہ اٹھایا جس میں پانی تھا، حتیٰ کہ مکہ پہنچے، مسجد حرام میں آئے اور آپ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے اور انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کسی سے آپ کے بارے میں پوچھیں، یہاں تک کہ ان کو آ لیا یعنی رات نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں دیکھا تو پہچان لیا کہ وہی اجنبی ہیں جن کی تلاش میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ جب انہوں یعنی ابو ذر نے ان کو دیکھا تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر وہ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ اور زادِ راہ اٹھا کر مسجد آ گئے۔ انہوں نے وہ دن اسی طرح گزارا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ اپنے سونے کی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے پاس سے گزرے اور کہا، کیا اس آدمی کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کو جان لے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے وہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر ان سے کہا، کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کون سا کام اس شہر میں لایا ہے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ پختہ عہد و میثاق کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو جو آپ کہتے ہیں وہی کروں گا۔ تو انہوں نے اپنا مقصد بتا دیا۔ انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ صبح کریں تو میرے پیچھے چلے آئیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات دیکھی جو میں نے آپ کے لیے خطرے کی سمجھی تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پانی گرا رہا ہوں، اور اگر میں چلتا رہوں تو میرے پیچھے چلے آنا، اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی وہیں سے اندر آ جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ ان یعنی حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہو گئے۔ وہ یعنی ابو ذر رضی اللہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور آپ کی بات سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، انہیں اسلام کے بارے میں بتاؤ یہاں تک کہ تمہیں میرا اگلا حکم مل جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان مشرکین کے درمیان جا کر چیخ کر یہ اقرار والی بات کروں گا۔ پھر وہ نکل کر مسجد حرام آ گئے اور اپنی اونچی آواز سے پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساری قوم بھڑک اٹھی، انہیں مارا اور زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان پر جھک گئے اور کہا، تمہارا ناس ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ قبیلہ غفار میں سے ہے اور شام کی طرف تمہارے تاجروں کا راستہ انہی کی سرزمین پر سے گزرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان سے بچایا۔ دوسرے دن انہوں یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی کیا۔ لوگ بھڑک کر ان کی طرف بڑھے، انہیں مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جھک کر انہیں بچایا۔ صحیح مسلم